إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات إلهنا ما أعدلك مليككم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین و ناظرین، آج ہم نور الایضاح کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے. سبق نمبر 4 پڑھنے سے پہلے سبق نمبر 3 کا ہم ترجمہ دہرا دیتے ہیں. کتاب الطہارت، یہ طہارت کی کتاب ہے. المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ، ایسے پانی جن کے ساتھ پاکی حاصل کرنا جائز ہے 7 پانی ہیں. ماء السماء وماء البحر وماء النہر وماء البیر وماء ذاب من الثلج والبرد وماء العین. ماء پڑھ کے اگر ہم بدل بنائیں سبعۃ سے تو پھر ترجمہ یعنی آسمان کا پانی اور سمندر کا پانی اور نہر کا پانی اور کنویں کا پانی اور ایسا پانی جو پگھلا برف سے اور اولے سے اور چشمے کا پانی. مائی پڑھیں گے تو پھر بدل ہو جائے گا بیاہن سے. ترجمہ پھر بھی وہی یعنی کرنا ہے، بقایا عطف ڈال کے اور کر دینا ہے. تو آنی کا جب مفعول بنائے گی ماں تو ترجمہ پھر ہوگا میری مراد وہ پانی جن کے ساتھ پاکی حاصل کرنا جائز ہے 7 پانی ہیں میری مراد. آسمان کا پانی، سمندر کا پانی، نہر کا پانی، کنویں کا پانی، ایسا پانی جو برف سے اور اولے سے پگھلا اور چشمے کا پانی. اگر ہم نے ان میں سے ہر ایک کو مبتدا محذوف کی خبر بنانا ہے تو پھر ترجمہ مبتدا محذوف نکالیں گے ہر ایک سے پہلے احدھا ثانیھا. وہ جو ہا ہے احدھا اس کا مرجع ہا کا ہے وہ 7 پانی. ترجمہ ہوگا ان 7 پانیوں میں سے پہلا آسمان کا پانی ہے، 7 میں سے دوسرا سمندر کا پانی ہے، 7 میں سے تیسرا نہر کا پانی ہے، 7 میں سے چوتھا کنویں کا پانی ہے، 7 میں سے 5واں اور چھٹا ایسا پانی ہے جو برف سے پگھلا اور اولے سے پگھلا، 7 میں سے 7واں چشمے کا پانی ہے. ثم المیاہ علی 5 اقسام، پھر پانی 5 قسم پر ہیں. یہ جتنے پانی پڑے ہیں ان میں سے ہر ایک کی 5 قسمیں ہیں. طاہر مطہر غیر مکروہ وہو الماء المطلق. ان 5 میں سے پہلی قسم طاہر مطہر غیر مکروہ ہے، اور یہ طاہر مطہر غیر مکروہ مائع مطلق ہے. یہ ہوا ضمیر کا مرجع، یہ طاہر مطہر غیر مکروہ، طاہر مطہر غیر مکروہ مائع مطلق ہے.
تو آج کا ہم سبق پڑھیں گے سبق نمبر 4۔ آج کا سبق ہمارا طاہر مطہر مکروہ، یہاں سے دوسری قسم جو 5 قسم پر پانی ہے ان میں سے پہلی قسم ہم نے کل پڑھ لی، آج ہم دوسری قسم پڑھیں گے۔ طریقہ کار ہمارا اسی طرح ہوگا، لیکن کل سے تھوڑا سا آج مختلف کر لیتے ہیں کہ جملہ پڑھیں گے، جملے کی ترکیب اور ترکیب کے ساتھ ہی ہم بیان کریں گے، بیان کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے ساتھ ساتھ ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے آج کے سبق کی پہلی عبارت ہے طاہر مطہر مکروہ، یہ عبارت ہے۔ تو جیسے ہم نے کل بتا دیا تھا کہ یہاں مبتدا محذوف نکالیں گے ترکیب کرتے ہوئے، ثانیہا ثانیہا، یہ ہا ضمیر کا مرجع 5 پانی، تو ثانیہا یہ مبتدا محذوف ہم نے نکالا، بڑا تفصیل سے کل ہم نے بیان کیا تھا۔ ایک چیز کا 2 مرتبہ ذکر ہو جائے، ایک مرتبہ اجمالاً اور دوسری مرتبہ تفصیلاً۔ تفصیلاً میں 3 ترکیبیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے کہا تھا یہاں پر ہم ایک ہی کریں گے، چونکہ 5ویں اور چوتھی جو قسم ہے ان میں ماتن نے خود 5ویں چوتھی کو مبتدا کی خبر بنایا، مبتدا اس نے خود نکالا ہوا، الرابع ماء نجس الخامس ماء مشکوک، اس لیے ہم نے پہلی 3 جو ہیں ادھر بھی مبتدا محذوف نکال کے خبریں بنا لیا۔ ثانیہا مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا ہے، طاہر ہم نے کل بتایا تھا یہ موصوف ہے، کسی نے اعتراض بھی کر دیا تھا لیکن اعتراض سے پہلے ہم نے جواب دے دیا تھا، اس کے اندر ذات بھی ہے وصف بھی ہے، یہ اس کی صفت اول ہے، مکروہ صفت ثانی۔ تو یہ آج کا چوتھا جو سبق ہمارا ہے اس جملے سے شروع ہوا، ہم اس جملے کو بیان کر دیتے ہیں، ترجمہ کر دیتے ہیں۔ یہاں سے میں بیان کر دینے لگا ہوں، یہ جو ہم نے کہا کہ پانی کی 5 قسمیں ہیں، یہ دوسری قسم ہے۔ پہلی قسم تھی طاہر مطہر غیر مکروہ، طاہر معنی پاک ہے، مطہر معنی پاک کرنے والا ہے، غیر مکروہ معنی مکروہ نہیں، اور وہ پانی تھا مائع مطلق۔ مائع مطلق وہ پانی ہوتا ہے جیسا پانی ہو ویسے کا ویسا، اس میں کوئی شے ملی ہوئی نہ ہو، جیسے پانی نلکے سے نکلتا ہے، موٹر سے نکلتا ہے، آسمان سے برستا ہے، یہ پانی جیسے کا ہے ویسا ہی ہو، سمندر کا پانی جیسے کا ہے ویسا ہی ہو، نہر کا پانی جیسا ہے ویسا ہی، اس کو کہتے ہیں مائع مطلق۔ تو 5 میں سے دوسری قسم ہے طاہر مطہر مکروہ، اس کا مطلب ہے پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے لیکن ہے مکروہ، یہ دوسری قسم یہاں سے بیان کی ہے۔ تو ہم اس کا ترجمہ کر دیتے اوپر دیکھیں، تو میں نے بتایا جہاں غیب کی ضمیر آتی ہے اس کے مرجع کا ترجمہ کرتے ہیں، یہاں غیب کی ضمیر ہے۔ آج زیادہ میرا انگلش میں کہتے فوکس ہے، زیادہ ہمارا دھیان ہوگا ترجمے کی طرف کہ ترجمہ ساتھ سکھایا جائے۔ ترکیب پڑھیں گے، قاعدے پڑھیں گے، لیکن جو بار بار پڑھے وہ دہرائیں گے تو نہیں، اب بار بار پڑھ گئے۔ تو اگر کوئی بندہ کہے کہ ہم نے ان کو مبتدا، وہ تو ہم نے ترکیب تو کر دیا، اب ہم ترجمہ کرنے لگے، قسم ہم نے بیان کر دیا ہے، تو یہ غیب کی ضمیر ہے، اس کا مرجع کا ترجمہ کرنا ہے۔ یہ مبتدا تھا، یہ خبر تھا، مبتدا خبر کے ترجمے میں ہے آتا ہے اکثر طور پر، زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اب یہاں ہم نے ہے مبتدا خبر کے ترجمے میں لانا ہے۔ 5 میں سے یہ ہا ضمیر کا مرجع 5 قسمیں، 5 قسموں میں سے دوسری طاہر مطہر مکروہ ہے، یہ ترجمہ بھی میں نے کر دیا۔ آگے والا جملہ ہم پڑھنے لگے ہیں، آگے طاہر مطہر مکروہ پانی کون سا ہے وہ جملہ ہم پڑھنے لگے ہیں۔ واہوا ما شاریبا منہل ہراتو ونحوہا وکانا قلیلاً۔ اس کی ترکیب پڑھنے لگا ہوں جلدی جلدی۔ واؤ کو ہم کہیں گے استئنافیہ، نویں جملے کے شروع میں آئی ہے۔ آگے ہوا ضمیر ہے تو ہمیں ضمائر یاد ہونی چاہیے۔ یہ ضمائر میں سے جو ضمیر ہے یہ ہے مرفوع منفصل۔ کل بھی بتایا تھا
ضمیر مرفوع منفصل کلام کے شروع میں آ جائے پکا قاعدہ ہے مبتدا بنتی ہے، لہذا ہوا ضمیر مبتدا ہے۔ آگے ما موصولہ ہے، موصولہ کو صلہ چاہیے، صلہ کل بڑی تفصیل سے بیان کیا، جملہ ہوتا ہے، خبریہ ہوتا ہے، چاہے خبریہ فعلیہ ہو یا اسمیہ، لیکن اکثر طور پہ فعلیہ ہوتا ہے۔ پھر اس جملے میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصولہ کی طرف لوٹے، یاد رکھنی ساری باتیں میں نے دہرا دی۔ ما موصولہ، شاربہ یہ فعل ہے، شاربہ یہاں منہ بھی ہے ساتھ، منہ، شاربہ یہ فعل ہے۔ کل بار بار ہم بتائیں ماضی کا جب بھی صیغہ ہے فاعل تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے 2 میں سے ہے یا 12 میں سے، 12 میں سے ہو تو فاعل ہمیشہ ساتھ، 2 میں سے ہو تو فاعل کبھی اندر کبھی باہر۔ بارہا بتا چکے 2 سے مراد واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، ان کا فاعل اندر کب ہوگا؟ جب درمیان میں ہوں گے، باہر کب ہوگا؟ جب شروع میں ہوں گے۔ لیکن جب درمیان میں ہو تو اکثر اندر ہوگا۔ درمیان میں ہونے کا مطلب بارہا بتا چکے 5 میں سے ایک موصول کا صلہ، موصوف کی صفت، مبتدا کی خبر، ذوالحال کا حال، معطوف علیہ کا معطوف۔ شاربہ درمیان میں ہے کیونکہ اس نے صلہ بننا ہے، لیکن اس کا فاعل اندر آنا چاہیے تھا لیکن یہاں باہر ہے۔ الہرہ تو اس کا فاعل بننا ہے، لیکن وہ قاعدہ جو ہم کہتے ہیں 2 صیغے درمیان میں ہو تو فاعل جو اندر ہوتا ہے وہ اکثر ہوتا ہے، باہر بھی آ جاتا ہے۔ بہرحال ما موصولہ، شاربہ فعل، منہ، یہ منہ غیب کی ضمیر آ گئی ہے، اس کا مرجع ما موصولہ ہے۔ صلے کے اندر ضمیر غیب کی ضروری ہے جو موصولہ کی طرف لوٹے، جار مجرور مل کے شاربہ کے متعلق۔ الہرۃ معطوف علیہ، واو حرف عطف، نحوہا مضاف، کیونکہ ہا ضمیر آئی ہے اسم کے ساتھ آئی ہے، پکا قاعدہ اسم مضاف ہوتا ہے، ضمیر مضاف الیہ ہوتی ہے، اور ضمیر مجرور متصل، مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر، الہرہ کا شاربہ کا فاعل، شاربہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف علیہ، کیونکہ آگے آگے وکان قلیلاً، واو حرف عطف ہے، کانا کا عطف کرنا ہے تو یہ فعل ہے تو ہم فعل پہ عطف کریں گے۔ شاربہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، کانا فعل ناقص، افعال ناقصہ 17 ہیں، کانا سوارا ظل باد اصبح ادا امسا عادا عادا غدا راہا ما زال منفق ما باریہ ما فاتیہ ما دام لیسا، اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں، جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں۔ کانا کا اسم اس کے اندر ضمیر ہے جس کا مرجع پھر وہ یہی ما ہے، ما اس کا مرجع ہے، کانا کا اسم وہ ضمیر ہے، قلیلاً کانا کی خبر ہے، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر معطوف، یہ معطوف علیہ تھا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ما موصولہ کا صلہ، ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب ہم بیان کریں گے اس کو، یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ 5 قسموں میں سے دوسری قسم ہم نے پڑھ لی، وہ کیا ہے؟ طاہر مطہر مکروہ۔ اب یہاں سے ہم بیان کرنے لگے وہ طاہر مطہر مکروہ پانی کون سا ہے؟ کہا وہ پانی وہ ہے جس پانی سے بلی یا بلی کی مثل اس طرح کا کوئی پرندہ ہو اس نے پیا ہو، بلی یا بلی کی مثل کوئی پھاڑنے والا پرندہ ہو اس نے پیا ہو لیکن پانی تھوڑا ہو، یہ ہوگا طاہر مطہر مکروہ۔ پانی تھوڑا ہو، بلی نے پیا ہو یا بلی کی مثل کسی اور پھاڑنے والے پرندے درندے نے پیا ہو، اسے کہیں گے طاہر مطہر مکروہ۔ اب میں نے بیان کر دیا، بیان کرنے کے بعد اوپر دیکھ کے ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ ہوا ضمیر کا مرجع یہ طاہر مطہر مکروہ ہے، ما سے مراد پانی ہے، یہ جو ما ہے اس سے مراد پانی ہے، ہوا کا جو مرجع ہے طاہر مطہر مکروہ ہے، ما سے مراد پانی ہے، پانی، اور منہ کا مرجع یہ ما ہی ہے، جب اس سے مراد پانی ہے تو اس سے مراد مرجع بھی پانی ہوا۔ ترجمہ وہ طاہر مطہر مکروہ، ترجمہ کر رہا ہوں، وہ طاہر مطہر مکروہ وہ پانی ہے جس پانی سے بلی نے یا بلی کی مثل نے پیا ہو اور وہ پانی تھوڑا ہو۔ یہ ترجمہ کیا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ترجمے کا طریقہ، مبتدا تھا ہوا، ما ہے خبر، درمیان میں ہے بھی آ گیا،
اور وہ طاہر مطہر وہ پانی ہے، مبتدا خبر میں ہے آ گیا، آگے یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مطوف علیہ ہے، پہلے فاعل کا ترجمہ کریں گے، متعلقہ بھی پہلے کریں گے، آخر میں فعل کا ترجمہ کریں گے۔ دوبارہ دہرا رہا ہوں، طاہر مطہر مکرو وہ پانی ہے جس پانی سے بلی نے، واو او کے معنی میں ہے، یہاں واو واو کے معنی میں نہیں ہے، اگر واو واو کے معنی ہو تو معنی بنے گا بلی بھی پیوے، اور یہاں واو جمع کرنے کے لیے نہیں، کبھی واو او کے معنی میں آتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ دونوں نے پیا ہو، ایک نے پیا ہو، اس نے یا اس نے۔ دوبارہ ترجمہ توجہ سے سماعت فرمائیں، ٹھہر ٹھہر کے کر رہا ہوں۔ واہوا کا مرجے یہ، ماں سے مراد پانی، مینو کا مرجے ماں تھا، ماں سے مراد پانی تو ہو سے مراد بھی پانی، تو پہلے ترجمہ فاعل کا کرتے بعد میں فعل کا کرتے، اور مبتدا خبر میں ہے آتا ہے۔ طاہر مطہر مکرو وہ پانی ہے جس پانی سے بلی نے یا بلی کی مثل نے پیا ہو، اور وہ پانی ہوا کا مرجے پھر ماں ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ ضمیر ادھر ہی لوٹنی ہے، جیسی صلے میں ضمیر تھی، یہ صلہ تھا، اس میں ایک ضمیر تھی جو ادھر لوٹ رہی ہے، تو صلے پہ جس کا عطف ہے اس میں بھی ایک ضمیر ہے جو ادھر لوٹے گی، اس لیے دوبارہ پھر کر رہا ہوں۔ اور وہ طاہر مطہر مکرو وہ پانی ہے جس پانی سے بلی نے یا بلی کی مثل نے پیا ہو، اور وہ پانی تھوڑا ہو۔ تو آج کے سبق کے ہم نے دو جملے پڑھ لیے، آج کے سبق کے ہم نے دو جملے پڑھ لیے۔ اب تیسرا جملہ پڑھنے سے پہلے دوبارہ ہم دونوں کا ترجمہ دہراتے ہیں۔ آج زیادہ میں ترجمہ سکھاؤں گا اپنے سامعین طلباء ناظرین کو، زیادہ ترجمے بھی ترکیب کریں گے، قاعدے پڑھیں گے، لیکن زیادہ ترجمے پہ غور ہوگا۔ 5 یہ ہاضمیر کا مرجع نکالنا ہے، 5 میں سے دوسرا طاہر مطہر مکروہ ہے۔ طاہر مطہر مکروہ وہ پانی ہے جس پانی سے بلی نے یا بلی کی مثل نے پیا ہو، اور وہ پانی تھوڑا ہو۔ دو جملے آج کے سبق میں ہمارے مکمل ہو گئے۔ ابھی ہم تیسرا جملہ پڑھیں گے جی۔ طریقہ کار شاید سمجھ آ گیا ہو آپ کو کہ عبارت لکھیں گے، ترکیب قواعد پڑھیں گے، اس کے بعد ہم سبق زبانی پڑھیں گے، پھر ترجمہ کریں گے، اوپر دے کے فٹ کریں گے۔ تیسرا جملہ پڑھنے لگا ہوں جی۔ تیسرے جملے میں تیسری قسم آ گئی 5 قسموں میں سے، طاہر غیر مطہر۔ چھوٹا سا جملہ ہے، تو ہم نے بتایا تھا یہ 5 قسمیں جو ہیں یہ مبتدا محذوف کی خبریں ہیں۔ چوتھی 5ویں تو مبتدا موجود ہے، پہلی دوسری تیسری میں مبتدا ہم نے نکالنا ہے۔ یہاں نکالیں گے ثالثوہا، ثالثوہا۔ تو اب تو ترجمہ بھی آپ کو آ گیا ہوگا۔ یہ مبتدا ہے، مبتدا ہم نے نکالا ہے۔ اگر پوچھو جی نکالنے کے بعد مبتدا کیوں بنایا، ہم کہیں گے یہ معرفہ ہے، کیونکہ اضافت ہوگی، معرفہ کی طرف معرفہ بن گیا، آگے نکرہ ہے، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، پکا قاعدہ مبتدا خبر۔ طاہر ان کو موصوف بنانا ہے، غیر مطہر ان کو اس کی صفت بنانا ہے۔ ترکیب آ گئی، یہاں بیان کر دیتا ہوں زبانی۔ پانی کی 5 قسمیں ماتن نے کہا، المیاء علی 5 اقسام۔ پہلی قسم آ گئی طاہر مطہر غیر مکروہ، دوسری قسم آ گئی طاہر مطہر مکروہ، اب تیسری قسم آ گئی طاہر غیر مطہر، پاک ہے، پاک کرتا نہیں ہے۔ زبانی میں نے بیان کر دیا کہ تیسری قسم پاک ہے، پاک کرتا نہیں۔ ترجمہ کرنے لگا ہوں، مبتدا خبر ہے درمیان میں آئے گا۔ 5 ضمیر کا مرجع نکالنا ہے، 5 میں سے تیسری قسم طاہر غیر مطہر ہے۔ دوبارہ کر رہا ہوں، 5 میں سے تیسری طاہر غیر مطہر ہے۔ تو 3 جملے آج کے سبق کے ہم نے پڑھ لیے، ترجمہ پڑھ لیا، ترکیب پڑھ لی، قاعدہ جو آیا پڑھ لیا، سبق پڑھ لیا۔ اب میں چوتھا جملہ آج کے سبق کا پڑھنے لگا ہوں۔ چوتھا جملہ، واہ واہ،
مستعملا لرفع حدث او لقربہ کل وضوئی علی الوضوئی بنیتہ، علی الوضوء بنیتہ۔ پہلے ہم ترکیب پڑھیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بار بار آ رہی ہے یہ واو، نویں جملے کے شروع میں آئی تو واو بن گئی استینافیہ، آگے نئے جملہ ہے، کلام کا آغاز ہے، ہوا ضمیر آ گئی ہے، ضمائر یاد ہونی چاہیے، یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ نومیر کا ایک سبق ہم نے پڑھا ہے یوٹیوب پہ، وہ چڑھ گیا ہوگا، یہ چڑھنے والا ہوگا، ہم نے وہاں ضمائر کی بڑی آسان پہچان کروائی ہے، یاد نہیں مجھے 8 سبق ہے یا 9 10 کون سا سبق ہے، سبق کوئی ہے نومیر میں جو یوٹیوب پہ، بہت آسان لفظوں میں یہ ہوا ضمیر جو ہے یہ مرفوع منفصل ہے، کلام کے شروع میں ہے تو ترکیب میں پکی بات ہے مبتدا بنے گی، یہ مبتدا ہے، آگے ما موصولہ ہے، اب ظاہر اس کو صلہ چاہیے، صلے میں ضمیر چاہیے جو ما موصولہ کی طرح لوٹے، ہوا ضمیر مبتدا، ما موصولہ، استعمل فعل یہ مجہول ہے، فعل مجہول میرے خیال میں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نور الرضا اس میں پہلی مرتبہ آیا، فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے، قاعدہ بتا دوں گا، رات کو بتا دوں گا، دعا کی رات ہم نے پڑھنی تھی تو معذرت ہم لیٹ ہو گئے، کہیں کام چلے گئے، تو آج ہم رات کو 9:30 بجے نماز اذان کے بعد پڑھی جانے والی دعا اس کی ترکیب پڑھیں گے، اس میں فعل مجہول کا کوئی قاعدہ کودا بتاؤں گا۔ فی الحال اتنا یاد رکھیں فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے، فاعل نہیں ہوتا، نائب فاعل ہوتا ہے، نائب فاعل، فاعل کا نائب، فاعل کی جگہ، یہ استعمل فعل مجہول ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر نائب فاعل ہے، وہ ہوا غیب کی ضمیر ہے جس کا مرجع ما ہے۔ لرفع حدث، قاعدہ بتانے لگا ہوں، رفع بھی نکرہ ہے، حدث بھی نکرہ ہے، تو کبھی نکرہ نکرے کی طرف مضاف ہو جاتا ہے، تو یہ رفع مصدر، اچھا یہ ایک اور قاعدہ بتا دوں، رفع مصدر ہے، اب جہاں بھی مصدر ہے آپ دیکھا کریں لازم کا مصدر ہے یا متعدی کا، ترجمہ کیا کریں پتہ چل جائے گا کہ یہ لازم کا مصدر ہے متعدی کا، رفع یہ متعدی کا مصدر ہے، رفع کا معنی اٹھانا، دور کرنا، یہ متعدی کا مصدر ہے۔ قاعدہ بتانے لگا ہوں، متعدی کا مصدر اکثر طور پر مفعول کی طرف مضاف ہوتا ہے، یہ قاعدہ یاد رکھنا، پھر دوہرا رہا ہوں، اور نور الرضا میں یہ قاعدہ بار بار آئے گا کہ مصدر جو متعدی کا ہے وہ اکثر مفعول کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ جب ترجمہ کروں گا تو مفعول کے ترجمے میں میں کو کیا کرتا ہوں، کو، تو یہ مصدر ہے متعدی کا، حدث اس کا مفعول ہے جس کی طرف یہ مضاف ہے، ترجمہ جب ہم کریں گے تو اس کا ترجمے میں کو آئے گا۔ بہرحال لام جار، رفعی مضاف، حدث مضاف ہے، آگے او حرف عطف ہے، او کے بعد ہم نے دیکھا تو یہ جار مجرور ہے، ہم نے قاعدہ بارہا بتایا کہ حرف عطف کے بعد آنے والا پکی بات ہے معطوف ہے، لیکن معطوف علیہ کو تلاش کریں گے، اس کا طریقہ کار یہ ہے جیسا حرف عطف کے بعد معطوف ہے ویسا ہی پیچھے ہم نے معطوف علیہ بنانا ہے، یہ نہیں کہ ہم معطوف علیہ حدث کو کہہ دیں، یہ معطوف علیہ رفع کو کہہ دیں، ایسا نہیں کرنا، معطوف جیسا ہو حرف عطف کے بعد، حرف عطف کے بعد جار مجرور، تو ہم معطوف علیہ بھی جار مجرور کو بنائیں گے، تو پیچھے جار مجرور ہے لی رفعی، تو ترکیب کریں گے لام جار، رفعی مصدر، حدث مضاف الیہ، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور مل کر معطوف علیہ، او حرف عطف لام جار قربت مجرور، جار مجرور مل کے معطوف، اب معطوف علیہ بھی جار مجرور، معطوف بھی جار مجرور، تو قاعدہ میں نے بتایا ہے معطوف علیہ مجرور جار مجرور ہو، معطوف جار مجرور ہو پھر متعلق ہوتے ہیں، لہذا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف لا ہوا، متعلق ہوا استعمل کے، استعمل فعل اپنے نائب فاعل ہوا اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصولہ کا صلہ، ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ جملہ چوتھا آج کے سبق کا پورا ہو گیا۔ آگے اس کی ترکیب اس لیے کرنے لگا ہوں کہ یہ اس کا تعلق ہے، اگرچہ جملہ یہ اس کے ساتھ اس کا
ترکیبی تعلق نہیں ہے، لیکن تعلق ہے کہ یہ مثال ہے اس کی، لقربتن والے کی یہ مثال ہے، تو اس لیے میں نے ساتھ اس کو لکھ دیا، وگرنہ یہاں چوتھا جملہ آج کے سبق کا پورا ہو گیا، تو یہ ترکیب کے لحاظ سے 5واں جملہ ہے، لیکن ہے قربتن کی مثال، جب بیان کروں گا تو پھر سمجھ آ جائے گی۔ ترکیب میں یہ الگ جملہ ہے، میں ترکیب کرنے لگا ہوں۔ کاف حرف جار، الوضوئی مصدر، الا حرف جار، الوضوئی پھر مصدر، یہ جار مجرور مل کر یہ وضو کے متعلق، اب بنیتی یہ پھر باجار، نیتی مضاف، ہی ضمیر مضاف، مضاف مضاف الیہ اس کے متعلق، مصدر اپنے دونوں متعلق سے مل کر کاف جار کا مجرور۔ اب قاعدہ بتانے لگا ہوں، پہلی مرتبہ نور الزام میں آیا، بار بار آئے گا، وہ کاف جس کے ساتھ مثال دی جاتی ہے، وہ جار مجرور مل کے ہمیشہ ہم اس کی ترکیب کریں گے، مبتدا محذوف کی خبر بنائیں گے، مبتدا محذوف کی، وہ بنا لے ہوا کی یا مثال ہو کی، مثال ہو نکال لے یہ والا مبتدا، یا نکال لے ہوا، تو اس کو ہم ثابتن کے متعلق کریں گے، مبتدا محذوف مثال ہو کی خبر بنا لیں، بہتر یہ ہے کہ مثال ہو کی بنا لیں، مثال ہو مبتدا، یہ جار مجرور مل کے ثابتن کے متعلق، صیغہ صفت ثابت اپنے فاعل ہوا اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہم نے آج کے سبق نمبر 4 میں تقریباً ہم نے 3 اور 4 5 جملے پڑھ لیے، 3 جملوں کا ہم نے سبق پہلے پڑھ لیا، اب یہ جو چوتھا اور 5واں جملہ ہے یہ میں بیان کروں گا، بیان کرنے کے بعد میں ترجمہ کروں گا۔ ہم پڑھ رہے ہیں 5 قسموں میں سے تیسری قسم، جس کا نام ہے طاہر غیر مطہر، پاک ہے پاک نہیں کرتا۔ اب یہ پڑھنے لگا وہ کون پانی ہے جو پاک تو ہے پاک کرتا نہیں ہے، اس کی 2 صورتیں بیان کی۔ نمبر 1، وہ پانی جو حدث کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، حدث کے اندر بے وضوئی بھی آئے گی اور حدث کے اندر وہ جنابت بھی آئے گی۔ جو پانی حدث کو دور کرنے کے لیے آیا، حد سے اصغر ہوتا ہے بے وضوئی، حد سے اکبر ہوتی ہے جنابت، تو جو پانی بے وضوئی کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، بے وضوئی کو دور کرنے کے لیے، حدث کو دور کرنے کے لیے، اس پانی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پانی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں۔ ایک صورت یہ بیان کی جو بے وضوئی کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، جو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پانی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ اس کا ایک ہے کہ جو حدث کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، ایک ہوتی نجاست، نجاست حقیقیہ، نجاست حقیقیہ جو نظر آئے، چاہے وہ نجاست غلیظہ ہو یا خفیفہ۔ اب جو پانی اس کے لیے استعمال کیا گیا اسے نہیں ہم کہیں گے طاہر، وہ تو ناپاک ہو جائے گا۔ یہاں بات ہے جو پانی حدث کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوا، ایک ہوتی نجاست حقیقیہ، حدث کو نجاست حکمیہ کہتے، حقیقیہ نہیں کہتے۔ نجاست حقیقیہ جس پانی سے دور کی گئی وہ پانی ناپاک، چاہے نجاست حقیقیہ غلیظہ ہو یا خفیفہ۔ بات ہے حدث کو دور کرنے، وہ پانی جس کے ساتھ حدث کو دور کیا گیا یہ پانی پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں۔ ایک صورت یہ ہو گئی۔ دوسرا، یا وہ پانی جو استعمال کیا گیا عبادت کے لیے، ثواب کے لیے۔ اب یہ بھی مثال دی اس نے، یہ تو مثال واضح ہے، ایک بندے کا وضو نہیں ہے وضو کرتا ہے، بندے کا وضو نہیں اور وضو کرتا ہے، یہ پانی تو وہ ہو گیا جو حدث کو دور کرنے کے لیے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی اس نے مثال نہیں دی کیونکہ یہ واضح تھا، ایک بندے کا وضو نہیں وضو کرتا ہے، اب جس پانی سے وضو کرے گا جو اس کے چہرے کو لگ کے گرے گا وہ پانی وہ ہے جو حدث کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوا، وہ پاک ہے، جہاں گرے گا اس کو ناپاک نہیں کرے گا۔ لیکن اس جو میرے چہرے سے لگ کے نیچے گرا، آپ اس کو جمع کرتے جائیں کسی بالٹی میں ہے اور بالٹی میں جمع کر کے وضو کریں گے تو وضو سے نہیں ہوگا،
کیونکہ وہ پاک تو ہے، پاک کرنے والا نہیں۔ اس کی مثال واضح تھی، ماتن نے دی بھی نہیں۔ یہ جو ہے دوسری صورت کہ پاک ہو، پاک کرنے والا نہ ہو، یہ دو بیان کیے ہیں۔ نمبر ایک حدث کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوا، نمبر دو عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، ثواب کے لیے جو پانی استعمال کیا گیا۔ یہ مثال کیا ہے کہ جو پانی ثواب کے لیے استعمال کیا گیا۔ انہوں نے کہا یہ مثال ہے کہ ایک بندے کا وضو ہے، پھر وضو کرتا ہے، اور وضو کرتا ہے ثواب کی نیت سے۔ وضو ہے، با وضو ہے، پھر وضو کرتا ہے اور مقصد ہے ثواب کی نیت، پھر یہ وہ پانی بن جائے گا، پاک ہوگا، لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہاں پر کچھ 4 صورتیں بیان کی ہیں، 4 میں وہ پڑھ دیتا ہوں، حاشیے میں تحتاوی میں بھی ہیں اور نوروزا کا حاشیہ جو بترالوی صاحب نے لکھا، 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ اگر جو وضو کرنے والا ہے پہلے با وضو نہیں ہے، میں 4 صورتیں لکھ دیتا ہوں۔ جس نے وضو کیا وہ 2 حال سے خالی نہیں، وضو کرنے والا 2 حال سے خالی نہیں، بے وضو، با وضو، کہ جو وضو کر رہا ہے وہ بے وضو ہے یا با وضو ہے۔ اگر بے وضو ہے پھر 2 حال سے خالی نہیں، پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ کہ اس نے ثواب کی نیت کی ہے یا نہیں کی۔ اگر بے وضو ہے 2 حال سے خالی نہیں، نیت کی ہے ثواب کی، ثواب کی نیت کی ہے نہیں۔ با وضو جو بندہ ہے یہ بھی 2 حال سے خالی نہیں، ثواب کی نیت ہے نہیں۔ کل یہاں 4 صورتیں بن گئی کہ وضو کرنے والا 2 حال سے خالی نہیں، بے وضو ہے یا با وضو۔ بے وضو ہے، ثواب کی نیت کی ہے یا نہیں کی۔ با وضو ہے، ثواب کی نیت کی ہے یا نہیں کی۔ یہاں پر 3 صورتوں میں وہ پانی پاک ہوگا، پاک کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایک صورت میں پاک کرنے والا بھی ہوگا، ایک صورت میں پاک کرنے والا بھی ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ نہیں لگتا ہے؟ ایک صورت میں پاک کرنے والا بھی ہوگا، وہ پڑھ دیتا ہوں میں بھی۔ اچھا جی، اگر وہ با وضو ہے، ثواب کی نیت نہیں کی، یہ والی جو صورت ہے، با وضو ہے اور ثواب کی نیت نہیں کی، تو اس صورت میں وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا، اس صورت میں پاک بھی ہوگا، پاک کرنے والا۔ یہ جو بقایا 3 صورتیں یہ والی، ان 3 صورتوں میں اب وہ پانی پاک تو ہے، پاک کرنے والا نہیں۔ اس صورت میں پاک بھی ہوگا، پاک کرنے والا بھی ہوگا۔ اس لیے کہا کہ اس کی مثال یہ دی، وضو پر وضو کرنا ثواب کی نیت سے، کہ پہلے بندہ با وضو ہے پھر وضو کرے، لیکن نیت ثواب کی ہو، نیت اگر بندہ پہلے بے وضو ہے، وہ نیت ہوئے یا نہ ہوئے، نیت ہوئے، اس پانی سے بندہ وضو نہیں کر سکتا جو پانی استعمال ہو گیا۔ اگر با وضو ہے، ثواب کی نیت ہے، تو پھر یہ مثال بنے گا، نیت نہیں ہے تو پھر یہ مائع مستعمل نہیں بنے گا۔ دوبارہ میں جلدی جلدی دہرا دیتا ہوں کہ ہم نے پانی کی قسمیں پڑھنی ہے 5، ان میں سے 3 ہم نے پڑھ لی ہیں۔ نمبر 1 طاہر، مطہر، غیر مکروہ، یہ مائع مطلق ہے۔ نمبر 2 طاہر، مطہر، مکروہ، یہ پانی وہ ہوتا ہے جس سے بلی یا بلی کی مثل کوئی جانور پیے اور وہ پانی تھوڑا ہو۔ نمبر 3 طاہر تو ہے، مطہر نہیں، یہ پانی کون سا ہے؟ اس کی 2 صورتیں بیان کی۔ نمبر 1 وہ پانی جو حدث کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، حدث سے مراد ہے نجاست حکمیہ۔ نمبر 2 صورت جو پانی استعمال کیا گیا بندگی کے لیے، ثواب کے لیے، اور اس کی مثال واضح تھی
کہ بندہ بے وضو ہے وضو کرے، یہ مثال واضح تھی۔ اس کی مثال واضح نہیں تھی، نور الجاء والے مصنف نے اس کی مثال دے دی جو پانی استعمال کیا گیا ثواب کے لیے۔ یہ مثال ہے کہ وضو پہلے ہے، بندہ با وضو پھر وضو کرتا ہے لیکن نیت ثواب کی ہو، اس صورت میں یہ پانی کے ساتھ بندہ وضو نہیں کر سکتا، پاک ہوگا، پاک کرنے والا نہیں ہوگا۔ میں نے 4 صورتیں یہاں بیان کر دی۔ 3 صورتوں میں پانی جو ہے مستعمل ہوتا ہے، طاہر ہوتا ہے، مطہر نہیں ہوتا۔ ایک صورت میں طاہر بھی ہوگا، مطہر بھی ہوگا۔ تو میں اب ترجمہ کرنے لگا ہوں اس کا جو میں نے آپ کو زبانی پڑھایا ہے۔ واہ ہوا، اس کا مرجع وہ قسم ہے تیسری، طاہر غیر مطہر۔ اس کا مرجع وہ ہے طاہر غیر مطہر، طاہر غیر مطہر ہو، یہ ہوا کا مرجع وہ ہے۔ غیب کی ضمیر جب بھی ہے مرجع کا ترجمہ کرنا ہے، مرجع کا ترجمہ نہیں کریں گے آپ کے کلام میں ابہام ہوگا، ترجمے میں ابہام ہوگا۔ تو ترجمہ ہم کرنے لگے ہیں۔ ایک دن ہمارا بندہ، ہمارا سننے والے عام بندے نہیں نہ ہوتے، ایک دن ہمارا بندہ ایک غلطی نکال رہا تھا کہ آپ بولتے ترجمہ بار بار، اور وچ میں پنجابی بھی بولنے لگ پڑنا، تو انہیں ہمیں دلیل دی کہ ترجمہ نہیں ہے یہ ترجمہ ہے۔ تو میں نے اس کا پڑھ لیا تھا کہ اس نے کہا یہ ترجمہ نہیں ہے یہ ترجمہ ہے۔ جی سمجھ نہیں آئی؟ ابھی میں سبق پڑھا لوں نا بھائی، سبق میرا رہتا ہے۔ ابھی ٹائم کتنا ہوا ہے؟ ابھی آدھا گھنٹہ ہے نا، تو ابھی تو سبق ہمارا رہتا ہے، سمجھ نہیں آئی؟ ابھی ہمارا سبق رہتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم ترجمہ کرنے لگے۔ ترجمہ ہوا کا مرجع ہے یہ تیسری قسم، ماں سے مراد پھر پانی، واہ ہوا اور طاہر غیر مطہر، ماں وہ پانی ہے، ادھر اندر ضمیر کا مرجع پھر وہ، ہوا کا مرجع تیسری قسم، ماں سے مراد پانی، اس تو ملا کے اندر ضمیر کا مرجع پھر وہی۔ اب دوبارہ وہ پانی کہنا ضروری نہیں ہے، واہ ہوا اور وہ تیسری قسم کیڑی؟ طاہر غیر مطہر، وہ پانی ہے جو پانی، چلو کر لو مرجع پھر کرا لو، واہ ہوا طاہر غیر مطہر، ما وہ پانی ہے، اس تو ملا جو پانی استعمال کیا گیا، حدث کو وہ میں نے قاعدہ بتایا تھا، واہ ہوا وہ طاہر غیر مطہر وہ پانی ہے جو استعمال کیا گیا حدث کو دور کرنے کے لیے یا جو استعمال کیا گیا ثواب کے لیے۔ یہ ترجمہ کر دیا۔ اب اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اس پانی کی مثال جو ثواب کے لیے استعمال کیا گیا، وہ مثالہ کا ترجمہ، مثالہ کا ترجمہ، اس پانی کی مثال جو ثواب کے لیے استعمال کیا گیا، اس کی مثال وضو پر وضو کرنا ہے ثواب کی نیت سے۔ تو 5 جملے آج کے سبق کے ہمارے مکمل ہو گئے۔ چھٹا جملہ آج کے چوتھے سبق کا ہم پڑھنے لگے۔ زیادہ توجہ آج میری ترجمے پر ہے، سبق پر ہے۔ چھٹا جملہ آج کے سبق کا ہے وَيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بمجرد انفصالہ عن الجسد۔ یہ ہے جی چھٹا جملہ۔ تو جلدی جلدی، ترکیب آسان ہے، مشکل نہیں، اس کی ترکیب بہت آسان ہے۔ واو جملے کے شروع میں آئی، واو استئنافیہ۔ یسیرو یہ فعل ناقص ہے، کانا سارا فعل ناقص کا یہ مطلب نہیں کہ جو ماضی میں وہ مطلب ہے نخبیر میں جیسے لکھے ویسے ہی ہیں، وہ بھی ناقصہ ہیں، جو ان سے مشتق ہیں وہ بھی ناقصہ ہیں۔ کانا ناقصہ ہے تو یکون بھی ناقصہ ہے، کن بھی ناقصہ ہے، سارا ناقصہ ہے تو یسیرو بھی ناقصہ ہے، سیر بھی ناقصہ ہے۔ یہ یسیرو سارا سے ہے، سارا سے ہے جی۔ یسیرو فعل ناقص، الماء یسیرو کا اسم، کیونکہ اسم چاہیے، خبر چاہیے۔ مستعملن یہ یسیرو کی خبر۔ باجار
مجردی مضاف، انفصالی مضاف۔ یہاں قاعدہ بتا دیتا ہوں، آخر میں معرفہ ہو اس سے پہلے جتنے نکرے ہوں سارے مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ بنتے۔ مجرد نکرہ، انفصال نکرہ، آخر میں ہی ضمیر معرفہ، ہم کہیں گے مجرد مضاف، انفصال مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ اس کا۔ لیکن آگے ہے انیل جسدی، یہ جار مجرور مل کے ظرف لاغ متعلق ہوا انفصال کے، انفصال اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر، یہ مضاف الیہ ہوا مجرد کا، مجرد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، با جار مجرور مل کے یہ ظرف لاغ متعلق ہے یسیرو کے، یسیرو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں سے بتانے لگے ہیں کہ پانی مستعمل کب ہوتا ہے، بتایا انہوں نے پانی جب جسم سے جدا ہوگا تو مستعمل ہو گیا۔ پھر دہرا رہا ہوں سبق پیچھے والا آگے والا ملا کر، تیسری قسم طاہر غیر مطہر ہے۔ آگے طاہر غیر مطہر کی پہچان دو صورتوں میں بیان کی، جو استعمال کیا گیا حدث کو دور کرنے کے لیے یا جو استعمال کیا گیا قربت کے لیے۔ یوں سمجھو ایک اور بات بتا لگا ہوں، تیسری قسم جو ہے اس کا نام ہے مائع مستعمل، مائع۔ اب اس نے بیان کیا مائع مستعمل کب ہوتا ہے، اس نے کہا جب جسم سے جدا ہوگا مائع مستعمل۔ کچھ علماء کہتے ہیں مائع مستعمل اس وقت ہوگا کہ جب کسی جگہ پہ جا کے ٹھہر جائے، قرار پکڑے، ٹھہر جائے، وہ مائع مستعمل ہے۔ لیکن فتویٰ اس پر ہے، نور الزا والے نے یہ بیان کیا کہ پانی جسم سے جدا ہوتے ہی مائع مستعمل ہو گیا۔ یہاں سے ایسے ہوا زمین پہ گرا ہے یا نہیں گرا، لوٹے میں گرا ہے یا نہیں گرا، مائع مستعمل ہو گیا۔ یہ ہے اس چھٹے جملے کا مطلب۔ میں ترجمہ کرنے لگا ہوں اس کا، تو میں پھر کہہ رہا ہوں تیسری قسم کا ایک نام ہے مائع مستعمل۔ مائع مستعمل ہوتا وہ ہے مستعمل لرفع حدث او لقربۃ، یہ دو تعریفیں ہیں مائع مستعمل کی، مستعمل لرفع حدث ایک، مستعمل لقربۃ دوسری۔ لقربہ کی مثال دی کل وضو علی الوضو بنیتی۔ اب مائع مستعمل ہوگا کب، کہا پانی، ترجمہ کر رہا ہوں، پانی مستعمل ہو جاتا ہے، پانی مستعمل ہوتا ہے پانی کے جسم سے محض جدا ہونے کے ساتھ۔ دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں، پانی مستعمل ہوتا ہے پانی کے جسم سے محض جدا ہونے کے ساتھ، پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ تو آج کے سبق نمبر 4 میں ہم نے تقریباً 6 جملے پڑھ لیے۔ آگے پڑھ رہا ہوں، ابھی سبق کا ٹائم ہے نا ہمارے کا، تو ابھی آگے پڑھا رہا ہوں۔ زیادہ میرا آج ترجمہ سکھانے پر ہے کہ ترجمہ سبق یہ آگے والی عبارت میں پڑھنے لگا ہوں جی، والا یجوز، والا یجوز بیمائی شجرن و ثمرن ولو خرج بنفسه من غیر عصر، ولو خرج بنفسه من غیر عصر، غیر عصر، یہ پڑھانے لگا ہوں جی۔ آسان ترکیب ہے اس کی، یہاں تک تو آسان ہے، یہاں سے نواں قاعدہ ہوگا آپ کے لیے، جب کہ ہم پڑھ رہے ہیں ابھی نواں قاعدہ ہوگا۔ واو استنافیہ لا یجوز فعل، فاعل اس کے اندر ہے، اس کا مرج طہارت کر لو، پاکی حاصل کرنا، وضو کرنا، مطلب اب طہارت نکالو، طہارت اس فاعل ضمیر کا مرج ہے۔ با جار مائی نکرہ ہے، شجر بھی نکرہ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ دو نکرے اکٹھے آ جائیں اکثر موصوف صفت ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی مضاف مضاف الیہ بھی ہوتے، یہ مضاف ہے یہ مضاف الیہ۔ ثمرن کا شجرن پہ عطف ہے، معطوف الیہ معطوف مل کے ما کا مضاف الیہ، پھر مجرور، پھر لا یجوز کے متعلق۔ اچھا جی آگے ہے ولو خرج بنفسی، ابھی میں نے اس کو کچھ بنایا نہیں، جملہ فعلیہ بنایا، لا یجوز فعل، فاعل اندر ضمیر، با جار، ما مضاف، شجر معطوف علیہ، ثمر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے ما کا مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ مل کے با جار کا مجرور، جار مجرور مل کے ظرف لا یجوز کے متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر
کچھ میں نے ابھی بنایا نہیں، بناتا ہوں، پہلے قاعدے کودے بتا دوں یہاں. ولو خرج بنفسی من غیر عصر، میں قاعدہ بتایا کرتا ہوں. یہ لو آیا، لو کے شروع میں واو آئی ہے، لو کے بعد ایک جملہ ہے، دو جملے نہیں ہیں. خرج بنفسی من غیر عصر ایک جملہ ہے، دو نہیں ہے. اسی طرح ان آ جائے، ان اور اس کے شروع میں واو آ جائے، آگے ایک جملہ ہو. لو ہو، شروع میں واو ہو، آگے ایک جملہ ہو، تو اس لو کو کہتے ہیں لو وصلیہ. اس لو کا یہ نام ہے لو وصلیہ، یہ لو کا نام ہے لو وصلیہ. اور اس لو کا ترجمہ ہوگا اگرچہ، یہ اس کا ترجمہ ہوگا. اور اس کی جزا ترکیب میں ہم حرف شرطی کہیں گے. لو کو ترکیب میں حرف شرطی کہنا ہے، اور ہے بھی حرف شرطی، بس تھوڑا سا نام اور بھی ساتھ اضافہ ہو گیا کہ وصلیہ، اور ترجمہ ہوگا اگرچہ. آج ذرا تھوڑا لگتا ہے میرا موڈ بھی نہیں ہے، تو میں بھی تھوڑا سا اکتفا کرتا ہوں، تھوڑا سا پھر کبھی بیان کر دوں گا اس پر. لگتا ہے میرے اندر وہ جوش آج کم تھوڑا سا نظر آ رہا ہے مجھے. بہرحال میں بتا رہا ہوں کہ لو سے پہلے واو آ جائے، لو کے بعد ایک جملہ ہو، اس لو کا نام ہوگا وصلیہ، اس کا ترجمہ ہوگا اگرچہ. اچھا، اس کی جزا ہمیشہ محذوف ہوتی. پہلے والا جملہ جزا جیسا جملہ ہوتا ہے، پہلے والا جملہ جزا جیسا جملہ ہوتا ہے. چلو میں پڑھا ہی دیتا ہوں، ابھی ٹائم ہمارا تو رہتا ہے نا، یہاں میں تھوڑا سا پڑھانے لگا ہوں. اس واو کے بارے میں 4 قول ہے. واو کو کون سی واو ہے؟ یہ شرح میت کی جو ترکیب ہے فارسی والی، الہی بخش صاحب نے لکھی ہے جی، اس کا نام ہے توضیح کامل. توضیح کامل فارسی میں ہے، مکتبہ رشیدیہ نے چھاپی ہے، لیکن انہوں نے ان کا نام مٹا دیا ہے. الہی بخش صاحب سنی تھے، ان کا نام انہوں نے مٹا دیا ہے. اب اوپر نام ان کا نہیں لکھا ہوا، چھاپتے ہیں مکتبہ رشیدیہ والے لاہور میں جو ہے، چھاپتے ہیں لیکن نام نہیں لکھتے. اس میں انہوں نے اس واو کے بارے میں 4 قول لکھے. نمبر 1 واو عاطفہ، نمبر 2 واو حالیہ، نمبر 3 واو اعتراضیہ، اور نمبر 4 واو مبالغہ. واو مبالغہ ملا علی قاری کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے کہا. تو جیسا پھر واو کو بنائیں گے ویسی ترکیب، لیکن آج ہم صرف اس کو بنا لیتے ہیں جناب واو مبالغہ یا واو اعتراضیہ. حالیہ میں نے نہیں بنایا، عاطفہ میں نے نہیں بنایا. اگر حالیہ بنائیں عاطفہ بنائیں تو ترکیب بدل جائے گی، اس لیے میں نے کہا واو مبالغہ والی، تو ترکیب ہو جائے گی. یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو کر جزا جیسا جملہ، اور یہ آگے شرط ہے. بس واو کو ہم کہیں گے مبالغہ. واو کو کیا کہیں گے؟ مبالغہ. ویسے میں نے 4 بتائے لیکن ہم مبالغہ کہہ دیں گے. لو حرف شرط ہی کہنا ہے. خارج فعل، فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر، بی نفسی با جار نفسی مضاف ضمیر مضاف الیہ مجرور متعلق ہو گیا. من غیر عصر من جار غیر مضاف اصل مضاف الیہ مجرور ہو گیا، یہ بھی متعلق. خارج فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوا. یہ جزا جیسا جملہ تھا، شرط اپنے جزا جیسے جملے سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا. اب یہ قاعدہ بتانا ہے یہاں لو وصلیہ کے بارے میں. لو وصلیہ کے بارے میں قاعدہ بتانا ہے. شوق سے اگر سن رہے ہو توجہ سے، بڑا قاعدہ زبردست ہے. لو وصلیہ کی پہچان ایک تو میں نے اپنے انداز میں بتائی کہ پہلے واو آ جائے آگے ایک جملہ ہو. ایک اس کی پہچان اس لحاظ سے ہے کہ مانوی جہاں لو وصلیہ ہوتا ہے وہاں نکیز شرط اولا بل جزا ہوتی ہے. یہ لفظ ہے، لکھنے لگاؤں، نکیز شرط اولا بالجزا ہوتی ہے. یہ لفظ یاد رکھنا ہے. اس کی شرح کرتے ہیں نا، جہاں بھی لو وصلیہ ہوگا مانوی طور پہ یہ ضرور ہوگا کہ نکیز شرط، شرط کی نکیز اولا بالجزا ہے، کہ وہ جزا کے لیے، جزا اس کے لیے بدرجہ اولا ہے. اب یہ شرط تھی، ذرا سمجھاتا ہوں نا. یہ شرط کیا ہے؟
یہ ترجمہ کرنا ہے وہ پانی خود بخود نکلا ہو. پانی یہ ترجمہ ہم جب کریں گے یہی ترجمہ پڑھنا ہے. من غیر عصر بغیر نچوڑنے کے، بنفسی خود بخود. اب اس کی جو نقیض ہے نا، نقیض ایدی نقیض یہ شرط ہے نا، یہ نقیض پتہ کیا ہے گی؟ جس کو خود نکالا ہو. اب یہ جزا جیسا جملہ تھا، اب جیڑی ایدی نقیض ہے یہ جملہ اس کے لیے بدرجہ اولا ہے کہ جب وہ پانی جو خود نکلا ہے اس سے وضو جائز نہیں، تو جو خود نکالا ہے اس سے وضو بدرجہ اولا جائز نہیں. آگے نور الزام میں آئے گا، نور الزام میں آگے جا کے آئے گا نور الزام میں، اور جہاں پر ہم کہیں گے کہ کنواں خالی کیا جائے گا، خنزیر گر جائے، خنزیر وہاں عبارت ہے بی وقوعی خنزیر، خنزیر اسے پہلے تنزو کنواں خالی کیا جائے گا خنزیر کے گرنے کی وجہ سے. آگے عبارت ہے وَلَوْ خَارَجَ حَيًّا، وَلَوْ خَارَجَ حَيًّا. اب یہ میں نے جو پہچان بتائی، دو میں نے پہچانیں بتائی، ایک اپنے انداز میں کہ واو آئی ہے لو سے پہلے، اور لو کے بعد کتنے جملے ہیں؟ ایک جملہ ہے. تو میں نے بتایا جہاں لو سے پہلے واو آ جائے بعد میں جملہ ایک ہو وہ لو وصلیہ ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اگرچہ. اور دوسری پہچان یہ میں نے بتائی کہ وہاں پر شرط کی جو نقید ہے، وہ جو لو کے بعد ہے وہ شرط ہی ہے، شرط کی جو نقید ہے اس کے لیے جزا بدرجہ اولا ہوتی ہے. اب جزا ہے تنزہ البیر، تنزہ البیر، چھوٹا کنواں، البیر چھوٹا کنواں خالی کیا جائے گا خنزیر کے گرنے کی وجہ سے، اگرچہ خنزیر زندہ نکلے. اب یہ نقیض کیا ہے کہ خنزیر کیسا نکلے؟ تو پھر کنواں بدرجہ اولا خالی کیا جائے گا. یہ مطلب ہے نقیض شرط اولا بالجزا ہوتی ہے، یہ مطلب ہے نقیض شرط اولا بالجزا ہوتی ہے. تو لو وصلیہ کے بارے میں یہ یاد رکھنا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جو میں نے بتایا ہے یہ اس کو یاد رکھنا. یہ زبانی میں نے ایک جملہ یہ پڑھا دیا ہے، اس سے آگے ایک جملہ ہے وہ چھوٹا سا ہے وہ بھی ساتھ پڑھنے لگا ہوں. فی الازہر، چونکہ یہ چھوٹا سا ہے اور اس کا تعلق ہے فی الازہر، ایسے فی الازہر اس کی ترکیب کرنے لگا ہوں. فی جار ازہر مجرور، جار مجرور مل کے ثابتن کے متعلق اور خبر بن گیا مبتدا محذوف ہوا کی یا ہاذا کی، کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ ثابت ہے ازہر روایت میں. قاعدہ بتانے لگا ہوں جہاں بھی لفظ فی صحیح آ جائے، فی المفتا بھی آ جائے تو اس کی ترکیب جو میں نے بتا دی ہے یہی ہے. فی صحیح آ جائے اس کی ترکیب جو میں نے بتا دی ہے وہ یہی ہے. تو اب میں بتانے لگا ہوں اس کا مطلب، سبق پڑھانے لگا ہوں. یہ مسئلہ ضمناً بیان کر دیا کہ پاکی حاصل کرنا درخت کے پانی کے ساتھ پھل کے پانی کے ساتھ جائز نہیں ہے. پھل کا پانی ہو، درخت کا پانی ہو، اس سے پاکی حاصل کرنا، نہ آپ وضو کر سکتے ہیں، نہ غسل کر سکتے ہیں، نہ کپڑے دھو سکتے ہیں. مطلب وہ ہو کہ آپ نجاست تو دور کریں، آپ پہلے ہی کپڑا پا کے تو پانی دھوندے رہو، وہ کی ہے گل ہے پاکی حاصل کرنا. جہاں پہلے ہی پاک ہے انہوں کیوں ہونا ہے؟ درخت کے پانی کے ساتھ پھل کے پانی کے ساتھ پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے اگرچہ خود بخود نکلا ہو بغیر نچوڑنے کے. اور یہ مسئلہ ازہر روایت میں ہے، زبانی میں نے پڑھا دیا، ترجمہ کرنے لگا ہوں. اس کا فاعل ہوا ہے جس کا مرجع طہارت ہے، ترجمہ ہوگا طہارت جائز نہیں ہے درخت اور پھل کے پانی کے ساتھ. ایدے پانی نہ بھی نہیں جائز، ایدے نہ بھی نہیں جائز. پھر کر رہا ہوں، طہارت جائز نہیں ہے درخت کے پانی کے ساتھ اور پھل کے پانی کے ساتھ طہارت جائز نہیں ہے. دوبارہ کر رہا ہوں، درخت کے پانی کے ساتھ پھل کے پانی کے ساتھ طہارت جائز. اور یہ بھی میں بتاتا ہوتا ہوں کہ جب ترجمہ کرتے ہیں نا لو وصلیہ سے پہلے والے جملے کا تو وقف نہیں کرتے. اب ہم ترجمہ کر رہے ہیں نا تو یہاں وقف نہیں کرنا کیونکہ یہ اس کی جزا جیسا جملہ ہے، وقف نہیں کرنا. میرے ترجمے کا انداز دیکھنا، درخت کے پانی کے ساتھ اور پھل کے پانی کے ساتھ، کیونکہ یہ عطف دیتے ہیں تو مائدہ بھی لگے گا. درخت کے پانی کے ساتھ اور پھل کے پانی کے ساتھ طہارت جائز نہیں ہے اگرچہ
طہارت جائز نہیں ہے اگرچہ وہ پانی کیڑا پانی اے والا اگرچہ وہ پانی اے والا درخت کا پھل کا اگرچہ وہ پانی نکلے اگرچہ وہ پانی نکلے خود بخود خود بخود من غیر اثر بغیر نچوڑنے کے. ایک بتا دوں آپ کو جب کہا بنفسی خود بخود تو مطلب یہ خود بخود نچوڑنے کے بغیر جب نچوڑنا ہے تو خود بخود تو نہیں نکلے گا. یہ اس کی تقید مانوی بھی ہے مانوی تقید ہے معنی کے لحاظ سے اس نے اس کو پکا کیا. دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں درخت کے پانی کے ساتھ اور پھل کے پانی کے ساتھ طہارت جائز نہیں ہے اگرچہ طہارت جائز نہیں ہے اگرچہ وہ پانی درخت کا پھل کا نکلے خود بخود بغیر نچوڑنے کے. فی الازہر یہ مسئلہ جو ہے یہ ازہر روایت میں ہے. ابھی دو جملے چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں میں جلدی جلدی پڑھا رہا ہوں. آج زیادہ ہمارا سبق وہی آپ لکھ لینا تو تھوڑا سا پڑھا لوں سو آخر میں دے دیں جواب. ابھی میں خود دیکھتا ہوں مجھے دکھانا بس مجھے دو جملے رہ گئے مجھے پڑھنے دینا. ولا بماء ولا بماء زالا تبعہ بالطبخ آخری جملہ بلا بالطبخ او بغلباتی غیرہ علیہ. بس یہ ختم ہو گیا غیرہ علیہ. اس کی ترکیب کرنے لگا ہوں. اس سے پہلے بھی ہم لا کے بعد نکالیں گے لا یجوزو. یہاں میں نے نکال دیا جی لا یجوزو نکال دیا ہے. لا یجوزو میں نے نکال دیا ہے. اس کا فاعل بھی ضمیر کا وہی طہارت. بماء یہ نکرہ ہے. نکرے کے بعد آگے جملہ آیا تو پکا قاعدہ بلکہ یہ اکثر یہ بنا لو نکرے کے بعد جملہ ہے فعلیہ ہے یا اسمیہ. نکرہ موصوف ہوتا ہے جملہ صفت ہوتا ہے. ماء موصوف زال فعل تبعہ یہ اس کا فاعل ہے. بالطبخ با جار طبخ مجرور او حرف عطف ہے بعد میں جار مجرور لہذا جار مجرور معطوف علیہ ہے. جار مجرور مل کے معطوف علیہ او حرف عطف با حرف جار غالباتی غالباتی مضاف غیر مضاف الیہ مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ غیر مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ غالبہ کا غالبہ مصدر ہے. علیہ یہ جار مجرور مل کے غالبہ کے متعلق غالبہ مصدر اپنے مضاف الیہ متعلق سے مل کر با جار کا مجرور جار مجرور مل کر معطوف یہ جار مجرور معطوف علیہ ہے. یہ جار مجرور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ متعلق ہو گئے زالہ کے. زالہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مائن کی صفت مائن موصوف اپنی صفت سے مل کر با جار کا مجرور جار مجرور مل کے لا یجوز جو فعل ہے اس کے متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. زبانی بیان کرنے لگا ہوں. جیسے مسئلہ پیچھے پڑا کہ طہارت جائز نہیں درخت کے پانی کے ساتھ پھل کے پانی کے ساتھ طہارت جائز نہیں. اسی طرح یہ مسئلہ ہے کہ وہ پانی جس کی طبعیت زائل ہو گئی. پانی کی طبیعت دو چیزیں ہیں رکت اور سیلان. سیلان کا معنی پانی کا بہنا رکت معنی پتلا ہونا. یہ پانی کی طبیعت ہے. پانی کی طبیعت اگر زائل ہو جاتی ہے پکانے کی وجہ سے پانی کو آپ نے اتنا پکایا اس کی رکت ختم ہو گئی. رکت معنی پتلا پن ختم ہو گیا. سیلان معنی بہنا ختم ہو گیا. کس وجہ سے ختم ہوا؟ پکانے کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ تو جس پانی کی طبیعت زائل ہوگی پکانے کی وجہ سے اس پانی سے وضو جائز نہیں ہے طہارت جائز ہے. اچھا دوسری صورت پانی کی طبیعت زائل ہو گئی پانی پہ غیر کا غلبہ آ گیا آپ نے غیر چیز پانی میں ملائی وہ غیر چیز غالب ہو گئی تو اب بھی اس پانی سے طہارت جائز نہیں. دو صورتیں میں نے پڑھی کہ پچھلا مسئلہ تھا درخت کا پانی پھل کا پانی ان سے وضو جائز نہیں اگرچہ خود بخود نکلے جب نکالیں گے تو بدرجہ اولا جائز نہیں. اب یہ ہے کہ وہ پانی جس کی طبیعت زائل ہوگی طبیعت کے زائل ہونے کی دو صورتیں یا پکانے کی وجہ سے یا پانی پہ پانی کے غیر کا کیا غلبہ اس پانی سے بھی وضو جائز طہارت جائز نہیں. زبانی میں نے پڑھا دیا ترجمہ کر رہا ہوں پھر سوال دیکھتے ہیں اگر جواب آتے ہوں گے تو ہم جواب دے دیں گے. ہم نہیں کہتے ہمیں سوالات کو جوابات آتے ہیں بھائی جو مشکل ہوگا دیکھیں گے پھر جواب دے دیں گے. بہرحال ابھی میں نے سوال پڑھے نہیں آپ کے ہاں جی. اب میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. لا یجوز فعل ہے فاعل اس کے اندر ضمیر ہے جس کا مرجع طہارت ہے. طہارت جائز نہیں ایسے پانی کے ساتھ. موصوف صفت کے ترجمے میں ہم ایسے اکثر کرتے ہیں لیکن کئی صورتوں میں نے نہیں کیا. نہیں جائز طہارت نہیں جائز طہارت جائز نہیں ایسے پانی کے ساتھ
जिस पानी की, ये मर्जे करने यार, जिस पानी की तबीयत जाहिल हो गई पानी की वजह से या पानी पर मर्जे दोबारा, ये देखे मर्जे, ये गैरी में ही ज़मीर का मर्जे, ये मैंने मर्जे निकाल दिए, 3 ज़मीरें, तीनों का मर्जे माँ है। तहारत जायज नहीं ऐसे पानी के साथ जिस पानी की तबीयत ज़ाहिल हो गई पकाने की वजह से, या उस पानी पर पानी के गैर के गलबा की वजह से। ये तर्जुमा है, गैब की ज़मीर का मर्जे निकाल के तर्जुमा करना है। तुलबा, हाज़रीन, सामीन, नाज़रीन, दोबारा कर रहा हूँ, आखिरी मरतबा ख़त्म हो रहा है सबक। इस जुमले के बाद ख़त्म सबक होगा, आपके कमेंट पढ़ेंगे, कोई जवाब आता होगा दे देंगे। तहारत जायज़ नहीं ऐसे पानी के साथ जिस पानी की तबीयत ज़ाहिल हो गई पकाने की वजह से, या पानी पर पानी के गैर के गलबा की वजह से। तो सबक नंबर 4 आज का हमारा माशाल्लाह मुकम्मल हो गया। अभी हम आपके कुछ कमेंट पढ़ते हैं, अगर उनके हमें जवाब आते होंगे तो हम तर्जुमा देंगे। अच्छा जी, पहला कमेंट है जी, इधर लिखा हुआ है नमीर के लेक्चर भी डिलीट हो चुके हैं, मेहरबानी फरमाकर यूट्यूब या फेसबुक पर दोबारा अपलोड कर दें। तो मैं बता रहा हूँ ना इनको कि इसी नाम से, जिस नाम से मेरा ये पेज बना हुआ है, ये मेरे नाम पे बना हुआ है ना, बिल्कुल इसी नाम पे मेरा पेज बना हुआ है यूट्यूब। अपलोड वहाँ नवमीर के लेक्चर हो रहे हैं, 8-9 हो गए हैं। तो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह पूरी नवमीर होगी। नाव का सबक कोई भी हम फेसबुक पे नहीं पढ़ाएंगे, सारे सबक हमारे यूट्यूब पे होंगे। नाव का सबक हमने इधर नहीं पढ़ाना, हाँ वैसे हम तुलबा का दिल लगाने के लिए इधर पढ़ा देंगे। अच्छा जी, नूरुल इज़ा के हाशिया में जो अलहम्द पे है, अलहम्द पे है, एक इबारत है गैर जी अकल, अब लफ्ज़ गैर लाजिमुल इजाफत है और जू माकबल की सिफत बनता है, तो यहाँ कैसे तरकीब होगी? अच्छा हाँ, ये इबारत लिखी हुई इन्होंने एक मिसाल में है, पढ़ लेते हैं जी। पूरी इबारत नहीं ना लिखी इन्होंने, पूरी इबारत लिखते तो हम इसका जवाब देते। इबारत थोड़ी सी लिखी है, यूँ लिखी है इन्होंने कि नूरुल इज़ा के हाशिये में है गैर जी आकिल, यहाँ जी है। तो इनको हम बताते हैं भाईजान, लफ्ज़े ज़ाज़ू हमेशा सिफत नहीं बनता, ये कायदा याद रखें। मैं अब मुझे सूरतुल अंबिया के बाद सूरतुल हज है, इक़्तारब लिन्नास सूरत है ना, ये अंबिया है, अगली सूरत हज है गालबन, उसमें आता है कुल्लु ज़ाती हमलिन। तो लफ्ज़ ज़ात के बारे में फिर बता रहा हूँ, लफ्ज़ जी हमेशा सिफत नहीं बनता, उस वक्त सिफत बनेगा जब इससे पहले वो आएगा जो मसूफ बना हुआ होगा। अब यहाँ पे गैर मसूफ नहीं है, यहाँ इसका तर्जुमा है जू आकल का गैर, ये सिफत नहीं गैर की, यहाँ गैर मुजाफ है और जी खुद आगे मुजाफ है, इसलिए तो हालत जरी है। यहाँ जी सिफत नहीं है, पूरी बात पीछे लिखी होती है, हम आपको समझा देते। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, जनाब हमें लामा साहब अपना नंबर चाहिए, तो ये नंबर इनको दे दें यार, फेसबुक पे नशर करें, इनको कहते हैं जी फेसबुक पे नहीं होंगे इंशाल्लाह। ये कहते हैं जी मिरकात भी पढ़ाए, शरह कायद भी पढ़ाए, दुआ करें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाया करें। अच्छा जी, बहुत खूब समझाया कायदा उस्ताद साहब ने। शरह मेद के अमल के इंतज़ार में हम हैं, तो ये शरह मेद हमारी यूट्यूब पे चलेगी। जो सब्सक्राइब क्या मुझे तो नाम ही नहीं आता ना, सब्सक्राइब वो बढ़ जाएंगे तो हम यूट्यूब पे हो सकता है लाइव पढ़ाया करें। अच्छा जी, ये इंडिया वाले है मोहम्मद वसीम साहब, ये क्या फरमाइश है ना के हुक्म, इमामा शिव से खूबसूरत इंडिया वाले मारे जाए ना, इंडिया वाले मोहम्मद वसीम रज़ा कादरी, इन्होंने तो नहीं बताया हम इंडिया वाले हैं, ये शायद डरते हो बेचारे, ये हमें पता चल गया कि इंडिया वाले मोहम्मद वसीम रज़ा कादरी। हम बताएंगे किसी दिन, हम हुजूर अख्तर रज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह की बैत है, ये हमारे हैं वसीम रज़ा कादरी, इंडिया से सुनते हैं। तो ये कहते हैं इमामा शिव पहना करें, खूबसूरती बढ़ती है, साथ ये भी कहते हैं फरमाइश है हुक्म नहीं है। अच्छा जी, आप फेसबुक से लेक्चर डिलीट क्यों करते हो? तो जी जनाब बलोर साहब, इनका नाम है रिजवान बलोर, तो हम इनसे अर्ज करते हैं इसलिए डिलीट कर देते हैं कि हम वहाँ फिर यूट्यूब पे फेंक देते हैं। बुलर
अच्छा वो इंग्लिश मुझे वैसी आती है ना। रिजवान बुलर साहब हम चूंकि उधर फेंक देते हैं ना यूट्यूब पे, तो वो कहते हैं जो शायद दूसरा जगह लब्बे तो फिर बंदा उधर भी सौदा ले लेगा तो उधर भी ले लेगा। यूट्यूब पे इसलिए फेंकते हैं कि यहाँ फिर इसके पेज के ज़ाया होने का भी कोई पता नहीं चलता, फेसबुक पे पेज भी डिलीट हो जाता है। अच्छा जी, क्या हो गया भाईजान? वो मैंने जो कहा था ताहिर खुद सीगा सिफ्त मसूफ कैसे बना, इसका जवाब मैंने कल वाले सबक में दे दिया था पढ़ाते हुए कि ताहिर जो लफ्ज़ है ना, ये इसके अंदर ज़ात भी है। शरह में के असबाग भी फेसबुक पे नशर करें, शुक्रिया। चलो कुछ गौर करेंगे इस पे कि पहले 2 लेक्चर फेसबुक से डिलीट कर दिया आपने, शाम को लेक्चर नहीं हुआ जी, वो हम बता दिया काम गए हुए थे। चले जी इंशाल्लाह कल दोबारा रात को हम सवाल है आगे, तो मुझे तो नज़र नहीं है ना। बुलर साहब ने सवाल किया, पानी इस्तेमाल तो हुआ है फिर मुस्तामल क्यों नहीं होगा? इस्तेमाल हुआ है मुस्तामल, वो जो वहाँ बयान किया था माए मुस्तामल, एक है तारीफ इस्तिलाई, एक है माए मुस्तामल का लुग़वी माना। लुग़वी माने के लिहाज से मुस्तामल है वो जब बंदे का वुजू है, नीयत नहीं की वुजू करता है, लुग़वी माने के लिहाज से मुस्तामल है। लेकिन माए मुस्तामल की जो तारीफ है फ़िक़्ह की, उस लिहाज से माए मुस्तामल नहीं कि जो हुक्म है पाक हो, पाक करने वाला ना हो, नहीं है। रात को इंशाल्लाह 9:30 बजे पढ़ेंगे इंशाल्लाह।